بالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون آمنت بالله صدق الله العظيم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو ذرات کو اڑانے والی ہیں، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور قسم ہے ان کشتیوں کی جو آہستگی کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کو تقسیم کرنے والے ہیں. جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور بے شک بدلہ تو واقع ہو کے رہے گا. قسم ہے دھاری والے آسمان کی، بے شک تم لوگ ایک مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. اس قرآن سے اسی شخص کو پھیرا جائے گا جس کو پھیر دیا گیا. اندازے سے باتیں کرنے والے ہلاک ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں بھول رہے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا. یہ وہ دن ہوگا کہ انہیں آگ پر آزمایا جائے گا اور کہا جائے گا اب اپنا عذاب چکھو. یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے. بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو دیا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اور یہ متقی لوگ اس سے پہلے ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والے تھے. یہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں حق تھا مانگنے والے کا بھی اور اس شخص کا بھی جو محروم ہو. اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ سب چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کی، یہ قرآن برحق ہے اسی طریقے سے جیسے تم آپس میں بات کر رہے ہو. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے اس مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت کی. اور آج کی مجلس میں یہ سورۃ الذاریات کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک. 23 نمبر آیت تک آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. یہ جو صورت ہے اس کا نام سورۃ الذاریات ہے، اور یہ قرآن مجید کی اسی صورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا. یہ صورت جب شروع ہوئی تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ جس قیامت کا، جس حساب و کتاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، سچا وعدہ ہے. قیامت قائم ہو کے رہے گی. تم میں سے ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب ہوگا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے
جواب قسم یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ سچا ہے اور جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی۔ اب چار چیزیں کون سی ہیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چار چیزوں کا نام نہیں لیا بلکہ صرف ان کی صفات ذکر کی۔ مثلا پہلی آیت میں فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اور قسم ہے ان کی جو بکھیر کر بکھیر دیتی ہیں، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، قسم ہے ان کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور قسم ہے ان کی جو بہت بوجھ اٹھاتی ہیں، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور قسم ہے ان کی جو آہستگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور چوتھی فرمایا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور قسم ہے ان کی جو معاملات کو تقسیم کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ اب صفات ذکر کی، لیکن ان صفات سے کون سے موصوف مراد ہیں؟ تو اس میں علماء کا بڑا کلام ہے، لیکن آسان بات جس کو اکثر علماء نے راجح قرار دیا وہ یہ ہے کہ پہلی صفت ہے ہواؤں کی، دوسری صفت ہے بادلوں کی، تیسری صفت ہے سمندری کشتیوں کی اور جہازوں کی جن سے زبردست قسم کی پوری دنیا میں تجارت ہوتی ہے، اور چوتھی قسم ہے فرشتوں کی۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا گیا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں، ذرات اڑتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، سمندر کا نمکین پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے ان ہواؤں کی وجہ سے، ہوا کے ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور جناب وہ ہوا ان بادلوں کو بناتی ہے، ذرات کو اڑاتی ہے، بخارات کو اڑاتی ہے، اور تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو ذرات کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ آگے فرمایا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، حاملات اٹھانے والے، وقرن بوجھ، چنانچہ بادل جو ہیں وہ سب اوپر سفر کرتے ہیں آسمان پر، اور جناب ٹنوں من پانی ان کے اندر ہوتا ہے، ٹنوں من، ٹنوں وزن پانی ہوتا ہے، اور وہ بادل پانی لے کر سمندر سے اٹھتے ہیں، اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں اور جہاں مخلوقات کو ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالی ان بادلوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بادل جو ہیں یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، ٹنوں پانی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک منتقل کرتے ہیں۔ آپ تو یہ زمین پر ٹینکر دیکھتے ہو، ہیں جی، ٹینکر چلتے رہتے ہیں، ایک اللہ کے ٹینکر ہیں جو بادلوں کی شکل میں سفر کرتے ہیں اور بڑی آہستگی کے ساتھ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ٹنوں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ان قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور قسم ہے ان کشتیوں کی، ان بحری جہازوں کی جو آہستگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ایسا سمندر خوفناک ہوتا ہے کہ اس کی تہہ کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جناب اس میں سفر کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اس کو کشتی بنانا سکھایا۔ پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کشتیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت بھی دنیا کی جتنی تجارت ہے اس کا 90 بلکہ 95% حصہ جو ہے وہ سمندر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تیل ہے، آئل ہے، ٹینک ہیں، اور جناب طرح طرح کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی کنٹینر ہیں، جناب وہ جناب چلے آ رہے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سمندروں کے ذریعے سے۔ تو فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور قسم ہے ان کشتیوں کی جو آہستگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا،
اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ڈیوٹیاں بدلتی بھی رہتی ہیں۔ چنانچہ عصر کے اندر ملائکۃ اللیل ملائکۃ النہار جمع ہوتے ہیں، فجر کے اندر بھی ملائکۃ اللیل ملائکۃ النہار جمع ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ جا کر روح پھونکتا ہے اور اس کے سارے حالات طے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف جگہوں میں جاتے ہیں اور کاموں کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے سپرد کام ہوتا ہے یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو 4 چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور قسم ہے ان کشتیوں اور بحری جہازوں کی جو آہستگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کو تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، ان چاروں کی قسم، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ سچا ہے۔ حساب کتاب بدلہ، جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اچھا یا برا یہ سب لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہم منہ سے بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ انسان کہتا ہے یا جو کچھ انسان عمل کرتا ہے اس کا بدلہ آخرت کے اندر ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی نے نیک کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا تو دیکھ لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 قسمیں کھا کے فرمایا انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، حساب اور جزا اور سزا، یہ سچا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی، جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی۔ مظلوم اگر یہاں ظلم سہ رہا ہے اور مر گیا ہے اس کو بدلہ ضرور ملے گا۔ وہ ظالم جس نے اس مظلوم پر ظلم کیا اور جناب مظلوم اس کا کوئی بال بھی کا نہ کر سکا، ظالم یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹ گیا ہے، نہیں، اس کو بدلہ تو ملے گا اس ظلم کا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا اور سزا تو واقع ہونے والی ہے۔ دین کہتے ہیں بدلے کو، جزا اور سزا کو۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ تو وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا اور سزا تو واقع ہو کے رہے گی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن پہلے بدلہ دلوایا جائے گا، پھر اس کے بعد انہیں مٹی کیا جائے گا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور قسم ہے بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور قسم ہے بحری جہازوں کی جو آہستگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ جس حساب و کتاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بات فرمائی کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ 7، 8، 9۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے دھاری والے آسمان کی، راستوں والے آسمان کی۔ حبک حبیکہ کہتے ہیں، اور حبیکہ کہتے ہیں دھاری کو۔ اگر آپ نے کوئی دھاری دار کپڑا دیکھا ہو تو دھاری جو بڑی ہوتی ہے اسے حبیکہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نقشے دیکھے ہیں دنیا کے، اب تو بہت رواج ہے نقشوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دریا ہے، اور یہ سڑک ہے، اور یہ وہاں سے وہاں جا رہی ہے، اور یہ سمندری راستہ ہے، اور یہ فضائی راستہ ہے۔ سب دھاریاں بنا کر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کے اندر بھی دھاریاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں راستے طے ہیں کہ سورج نے کس مدار پر گردش کرنی ہے، زمین نے کس راستے پر گردش کرنی ہے، چاند کا کیا مدار ہے، وہ کس جگہ پر سفر کرے گا، فرشتے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے، کہاں جائیں گے، ہر ایک کا ایک راستہ متعین ہے۔ وہ جو راستہ ہے وہ گویا دھاریاں ہیں کہ جن کے اوپر آسمان میں سفر کیا جاتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس راستے اگر ادھر ادھر ہٹیں تو شہاب ثاقب آ جائے، یا جناب آدمی مارا جائے، یا فرشتے جو ہیں ان کو نکلنے کا موقع نہ ملے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کے اندر راستے رکھے ہوئے ہیں، جو نظام شمسی ہے اور دوسرے سیارے ہیں، ستارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں، ان کے راستے متعین ہیں، اور جو فرشتے ہیں ان کے بھی راستے متعین ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جس میں دھاریاں بنی ہوئی ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، کوئی قرآن کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی جناب روز جزا کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اختلاف کر رہے ہو تم، حالانکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، قسم ہے دھاریوں والے آسمان کی، بے شک تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے پھیرا جائے گا اسی شخص کو جس کو پھیر دیا گیا۔ جو شخص اس قرآن کو تھامے گا اسی کی نجات ہوگی، اور اگر کسی نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن سے دور رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے پھیر دیا جاتا ہے اسی شخص کو جس کو پھیر دیا گیا، اس قرآن سے پھیر دیا جاتا ہے اسی شخص کو جس کو پھیر دیا گیا۔ آگے آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں محض اٹکل پچو بات کر رہے ہیں، یعنی اندازے سے بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی یقینی اطلاع نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ایک طویل سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں، اندازوں سے بات نہ کی جائے بلکہ جو یقینی خبر ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، اندازے سے بات کرنے والے مارے گئے، اندازے سے بات کرنے والے مارے گئے۔ خراص کہتے ہیں اندازہ کرنے والے کو۔ خرص زکوٰۃ کے بحث میں قرآن حدیث کی اس میں آتا ہے خرص، اندازہ کرنا کہ اس باغ میں کتنی پیداوار ہوگی۔ اب کبھی اندازہ صحیح ہوتا ہے، کبھی اندازہ غلط ہوتا ہے، تو خرص کہتے ہیں اندازہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الخراصون، اندازے سے بات کرنے والے مارے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں بھول رہے ہیں، اندازے سے بات کر رہے ہیں، اندازے سے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اپنے اندازے سے یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ اندازوں سے بات کرنے والے مارے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت کے اندر بھول رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا کہ انہیں آگ کے اوپر آزمایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا کہ اب اس آزمائش کو چکھو۔
ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی جلدی طلب کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قیامت کو مبہم رکھا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کا جواب مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا من المسئول عنہا بأعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی علم نہیں اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی کوئی علم نہیں۔ قیامت کا کسی کو علم نہیں کہ کب آئے گی۔ تو جب یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اچھا جی یہ بتائیے کہ قیامت جو ہے کون سے سن میں آئے گی، کتنے عرصے کے بعد آئے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جب آئے گی پتہ چل جائے گا، جب آئے گی پتہ چل جائے گا۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو ہی گئی۔ اب کون سا آدمی کب مرے گا، ہم میں سے سب لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، لیکن کسی کا کچھ پتہ تو نہیں ہے، کسی کی کوئی مدت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو لکھی ہوئی ہے کہ کب موت آئے گی، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اور جیسے ہی موت آئے گی تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو اب کس کی قیامت کب قائم ہوگی اور بڑی قیامت کب آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، لوگوں کو نہیں بتائیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں بتائی گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جزا اور سزا کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا کہ یہ لوگ آگ پر آزمائے جائیں گے۔ فتنہ کہتے ہیں سونے یا چاندی کو آگ میں ڈالنا تاکہ لتذہب رودتہ من جودتہ، تاکہ اس کا کھوٹ علیحدہ ہو جائے اور جو اصل سونا ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر فتنے کے معنی آزمائش کے، پھر فتنے کے معنی عذاب کے بھی آتے ہیں، اس لیے کئی مفسرین نے یہاں ترجمہ کیا کہ ذوقوا فتنتکم، اب اپنی آزمائش کو چکھو، یعنی اب عذاب کو چکھو۔ پھر سے لے لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12، 13، 14، 15 میں 12، 13، 14 میں کہ یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جزا اور سزا کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا کہ آگ پر ان لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا کہ اب اس آزمائش کو چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی جلدی طلب کرتے تھے۔ یہ تو اہل جہنم کا ذکر کیا، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں اہل جہنم کا ذکر ہے اس کے ساتھ جنتیوں کا بھی ذکر ہے، اگر کہیں جنت کا ذکر ہے اس کے ساتھ جہنم کا ذکر ہے، اگر کہیں مومنین کا ذکر ہے اس کے ساتھ کافروں کا ذکر ہے۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ذکر کی جاتی ہیں۔ کبھی کافروں کا ذکر کیا گیا کہ جو قیامت کے قائل نہیں تھے ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا اب یہ آگ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ آگ ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی جلدی طلب کرتے تھے۔ آگے متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، گھنے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اس میں آرام کر رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور ان کے پروردگار نے جو کچھ ان کو دیا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ مسلسل ان کو نعمتیں دیتے رہیں گے اور وہ نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو دیا اس کو لے رہے ہوں گے، یعنی خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے ہر کام اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ جنتی لوگ، متقی لوگ اس سے پہلے ہر کام حسین طریقے سے کرتے تھے، اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ محسن یہ لفظ نکلا حسن سے، احسان کے معنی ہر کام کو حسین طریقے سے کرنا، وضو بھی حسین طریقے سے، نماز بھی حسین طریقے سے، گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی بھی حسین طریقے سے، کھانا بھی اچھے طریقے سے، پینا بھی اچھے طریقے سے، واش روم جانا نکلنا وہ بھی اچھے طریقے سے، ہر کام اچھے طریقے سے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اچھے طریقے سے، وبالوالدین احسانا، احسان کا مطلب ہر کام حسین طریقے سے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو متقی جنت میں پہنچے ہیں ویسے ہی نہیں پہنچ گئے، انہوں نے ہر کام بڑے طریقے سے کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، غسل بھی کیا ہے، نکاح بھی کیا ہے، گھر بھی بنایا ہے، مکان بھی بنا، حکومتیں بھی کی ہیں صحابہ نے، ہے جی، لیکن ہر کام بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ رات کو کم سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کے وقت میں کم سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، یعنی تہجد پڑھا کرتے تھے اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں کم سوتے تھے، تھوڑا سا سوتے تھے، یہ رات میں تھوڑا سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ اب یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ کی گئی کہ یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ کانوا قلیلا ہجوعہم، ان کا سونا کم تھا، یعنی اللہ کی عبادت زیادہ تھی اور سونا ان کا کم تھا۔ اور ہم کئی مفسرین بلکہ کئی صحابہ نے لکھا کہ رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے اور ختم ہوتی ہے صبح صادق تک، بلکہ طلوع آفتاب پہ جا کے رات ختم ہوتی ہے، پھر دن نکلتا ہے۔ تو یہ مغرب کی نماز بھی پڑھتے تھے، عشاء کی نماز بھی پڑھتے تھے، بیچ میں بھی کچھ نفلیں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد بھی نفلیں پڑھتے تھے، اور بھی نیک کام کرتے تھے، کیونکہ نیک کام تو بہت سارے ہیں۔ اگر بیوی بچوں کا حق ادا کیا جائے یہ بھی نیک کام ہے، بیوی کے ساتھ آدمی ازدواجی تعلق قائم کرے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ تو یہ رات میں کم سوتے تھے، یعنی مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے اس میں ان کا سونا کم تھا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا زیادہ تھا۔ اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ لوگ آخر شب میں اٹھ جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور جب صبح صادق ہو جاتی تھی تو اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ رات گزر گئی، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، جیسے شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا کہ یا اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسے تو ہم نے نہیں کی، آپ معاف فرما دیجیے گا، لیکن جتنی توفیق ہو گئی اسے قبول فرما لیجیے۔
تو کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کا رات میں سونا کم تھا، رات کو کم سوتے تھے اور سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور اس کی ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی کہ ما یہجعون کو ماں کو نافیہ بنایا جائے، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کے تھوڑے حصے میں یہ سوتے نہیں تھے، یعنی باقی رات میں تو سوتے رہتے تھے لیکن آخر شب میں اٹھ جاتے تھے، اور آخر شب میں اٹھ کر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے تھے، اور جب تھوڑی سی اللہ کی عبادت کی، اللہ نے یہ سمجھا کہ اس نے ساری رات ہی عبادت کی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور پھر رات کو آدھے گھنٹے کے لیے اٹھ گیا، 2-4 رکعت اس وقت بھی پڑھ لی، تہجد بھی نصیب ہو گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو یہ لوگ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے نہیں تھے، یعنی زیادہ حصے میں تو سو جاتے تھے مگر تھوڑے سے حصے میں نہیں سوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ دوسری توجیہ، دوسری تفسیر ہے، لیکن اکثر ہمارے مترجم حضرات نے، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام صاحب اور دوسرے حضرات نے پہلی تفسیر کو اختیار کیا، اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے کہ وہ رات میں کم سوتے تھے، گویا ماں کو نافیہ نہیں بنایا، مصدریہ بنایا، کانو قلیلا من اللیل ہجوعہم، کہ رات میں سونا ان کا کم تھا، جاگنا اور حقوق ادا کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا زیادہ تھا۔ مغرب بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے، بیچ میں کوئی نفلیں بھی پڑھتے تھے، آخر شب میں تہجد بھی پڑھتے تھے، تو مجموعی طور پر ان کا جاگنا زیادہ تھا اور سونا کم تھا۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں کم سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں یہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ معلوم ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ رات کو عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھے، دعائیں مانگے، لیکن صبح کو گردن اکڑنی نہیں چاہیے کہ میں تہجد گزار ہوں، بلکہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، میں تو گناہ گار ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ شیخ سعدی نے گلستہ میں ایک قصہ لکھا ہے، کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر اس زمانے میں سفر رات کا زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ رات کو گرمی کم ہوتی تھی تو لوگ سفر کا زیادہ لمبا کرتے تھے۔ تو کہا کہ رات کو میں سفر کر رہا تھا تو آخر میں قافلہ ایک جگہ رک گیا، تو سب لوگ سو گئے، تو میرے والد اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز شروع کر دی۔ میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا، تہجد کی نماز شروع کر دی۔ میرے والد نے بھی تہجد پڑھی، میں نے بھی پڑھی، باقی سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ابا جی سے کہا، چنا خفتہ ان کے گوئی کے مردہ ان، ابا جی یہ تو ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہیں، ہم ہی دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں، باقی سب تو سو رہے ہیں، مردوں کی طرح سو رہے ہیں۔ باپ جی نے بیٹے کی بات پسند نہیں کی، کہا کہ گفت اے جان پدر تو نیز اگر بخفتی بہ ادا کے در پوستین خلق افتی، اے جان پدر تو بھی اگر سو جاتا تو یہ بہتر تھا اس سے کہ تو مخلوق کی برائیاں کرتا ہے، اگر تو سو جاتا تو یہ بہتر تھا اس سے کہ تو مخلوق کی برائی کرتا ہے۔ اب ایک آدمی رات کو سو گیا اور صبح کو اٹھا اور شرمندہ ہے، یا اللہ میں تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ سکا، آپ کا کرم ہے آپ نے مجھے فجر کے لیے اٹھا دیا، میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، لیکن شرمندہ ہوں کہ میں نے تہجد نہیں پڑھا۔ ایک وہ آدمی، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے تہجد پڑھا اور گردن اکڑ گئی، ہاں میں ہوں تہجد گزار۔ یہ جو پہلا شخص ہے کہ جو تہجد نہیں پڑھ سکا مگر اس کے دل میں شرمندگی ہے، عبدیت ہے، بندگی ہے، استغفار ہے، یہ افضل ہے اس دوسرے شخص سے کہ جس کے دل میں تکبر آ گیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔
تو قرآن مجید نے فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کا بھی اور محروم کا بھی، ان کے اموال میں حق تھا سائل کا بھی اور محروم کا بھی، یعنی یہ پیسہ اپنے لیے نہیں کماتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے، ملازمت کرتے تھے، لیکن پیسہ سمجھتے تھے کہ یہ پیسہ ہے اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اس سے حق ادا کروں، چنانچہ حقوق ادا کرتے تھے، جو مانگتا تھا اسے بھی دیتے تھے اور جو نہیں مانگتا تھا اسے بھی دیتے تھے۔ سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، اور محروم کہتے ہیں اس آدمی کو جو نہ مانگتا ہو اور محروم رہے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، لیکن بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں مگر ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو متقی لوگ ہیں یہ دونوں کا خیال کرتے تھے، جو مانگتا تھا اسے بھی دیتے تھے اور جو نہیں مانگتا تھا اس کو خود جا کے دیتے تھے کہ بھائی یہ میری طرف سے قبول کر لو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، کوئی مانگے اسے بھی دو۔ آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ ہے وہ مانگتا ہے، دوسرا بچہ نہیں مانگتا۔ اب ظاہر ہے بعض اوقات بچوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، گھر کا ایک آدمی مانگتا ہے دوسرا نہیں مانگتا، دینا دونوں کو چاہیے، آپ کو چاہیے انصاف سے کام لے، ہے جی۔ تو ان کے اموال میں حق تھا سائل کا بھی اور محروم کا بھی، اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوئی آپ سے مانگے اس کو بھی دو، لیکن ساتھ ساتھ دیکھتے رہو کہ کون سا آدمی ایسا ہے جو محتاج ہے، فقیر ہے، مانگتا تو نہیں ہے لیکن مجھے خود چاہیے کہ میں جا کر اس کی حاجت کروں، اس کی ضرورت کو پورا کروں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ جو متقی لوگ ہیں ان کے اموال میں حق تھا سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ بات ختم ہو گئی ہے تو آیت نمبر 19 تک، آگے جو آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23 ہے جو آج کے درس کی آخری 4 آیتیں ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور پوری کائنات میں تو کیا ہے، انسان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، خود آدمی اپنے اندر دیکھے تو بڑی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 20 میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ یہ سمندر کس نے بنایا؟ ایک سوال تو ہے نا، یہ سمندر گئے ہو کبھی؟ یہ سمندر میں اتنا پانی کس نے لا کے رکھا؟ ایک سوال تو ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں چترال کے اور جناب کاغان کے اور فلاں جگہوں کے یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ ان پہاڑوں کے اوپر جو یہ اونچے اونچے درخت ہیں یہ کس نے لگائے؟ یہ جو کسان ہے جو ایک بیج ڈالتا ہے، اس بیج سے 700 دانے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ کون ہے نیچے بیٹھا ہوا جو ایک بیج کے 700 دانے بنا کے اوپر جناب اس کو لے آتا ہے؟ یہ جو آم کا درخت ہے اس میں نیچے تو کہیں بھی آم نظر نہیں آتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کے اندر یہ پھل نمودار ہو جاتے ہیں آم کے۔ یہ کون اس کے اوپر لگاتا ہے؟ کسان تو صرف پانی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، اب جناب حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد اب وہاں آنکھ بھی بن رہی ہے، ناک بھی بن رہی ہے، کان بھی بن رہی ہے، اور گردے بھی بن رہے ہیں، جگر بھی بن رہا ہے، اور جناب کیا کیا اندر ایک نظام، چھوٹا سا بچہ زبردست قسم کی فیکٹری اس کے اندر فٹ کر دی گئی، اور وہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ کہ کس طرح فیکٹری فٹ کی جا رہی ہے، کون ہے جو پیدا کر رہا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بڑی نشانیاں یقین والوں کے لیے۔ کوئی آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہے ایک ایک چیز اس کو حیران کرے گی کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی ذات میں بڑی نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھو میں پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، ایک ہی جگہ ہے، اب جو کچھ کھایا جاتا ہے پیا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ بالوں کو جا رہا ہے،
کچھ ناخنوں کو جا رہا ہے، کچھ دل کو جا رہا ہے، کچھ گردے کو جا رہا ہے، کچھ ہڈیوں کو جا رہا ہے، کچھ کھال کو جا رہا ہے۔ آخر یہ کون ہے؟ کھا تو میں رہا ہوں، اب اس کے بعد جسم کے مختلف اعضاء کو اس کو پہنچانا، پھر اس کی نشو و نما کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ ماں تو صرف بچے کو دودھ دے سکتی ہے، لیکن اس کو بڑا کرنا، اس کے اندر کی سب چیزوں کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلا جانا، ربوبیت یہ ماں کا تو کام نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بڑی نشانیاں یقین والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو رزق ہے یہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ گندم ڈالتے ہیں اور پھر گندم سے بہت ساری گندم پیدا ہو جاتی ہے، آپ ایک بیج لگاتے ہیں، اس سے ایک درخت نکلتا ہے، اس پر یہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پھل زمین کے نیچے سے نہیں آتے، آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین میں جو کوئی حرکت کر رہا ہے اس کا رزق اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کتاب ہے، یہ ساری چیزیں آسمانوں میں ہیں، سب جگہ تیار ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آخری آیت میں قسم کھا کے فرمایا کہ قرآن برحق ہے۔ جس طرح تم اپنی زبان استعمال کرتے ہو اور گفتگو کرتے ہو، تمہیں اپنے بات کے اپنی بات ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح اس قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ قرآن برحق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اسی طرح جس طرح تم اپنی بات کرتے ہو۔ جب تم بات کرتے، ایک آدمی کی زبان سے کوئی دوسرا بات کر سکتا ہے؟ میری زبان کوئی دوسرا استعمال کر سکتا ہے؟ میں جو بولوں گا اپنی زبان سے بولوں گا، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہوگا کہ میں اپنی زبان سے بات کر رہا ہوں۔ جس طرح یہ بات برحق ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی برحق ہے۔ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کی قسم، انہو لحق، یہ قرآن برحق ہے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہو کی ضمیر جزا اور سزا کی طرف راجع کی جائے، جس کا ذکر پیچھے گزرا۔ یہ جزا اور سزا برحق ہے، یہ جزا اور سزا ہو کے رہے گی۔ مثل ما انکم تنطقون، ایسی ہی برحق ہے جیسے تمہاری اپنی گفتگو برحق ہے۔ ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دینے والی ہیں، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور قسم ہے ان کشتیوں کی جہاں بحری جہازوں کی جو آہستگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ جس حساب و کتاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور جزا اور سزا واقع ہو کے رہے گی۔ اور قسم ہے اس دھاریوں والے آسمان کی، بے شک تم ایک مختلف بات میں جھگڑ رہے ہو، اس قرآن سے دور کیا جائے گا اسی شخص کو جس کو دور کر دیا گیا۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اندازے سے بات کرتے ہیں، جو غفلت کے اندر بھول رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کب آئے گا؟ یہ وہ دن ہوگا کہ آگ پر انہیں آزمایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب اپنی آزمائش کو چکھو، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی سے طلب کر رہے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کو جو ان کے پروردگار نے دیں، اور یہ
جنتی لوگ اس سے پہلے بہت احسان کرنے والے تھے، ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والے تھے، یہ رات کو کم سوتے تھے اور سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، تم لوگ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کی، یہ حساب و کتاب برحق ہے جیسا کہ تمہاری اپنی گفتگو برحق ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہاں بالکل۔